وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 29-30، درس کا نمبر 20-42، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے آپ کو رب کی رضا کی خاطر بیچ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. کیونکہ خدا ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا. وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 29. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم جو بھی میں نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیۃ چھپے کھلے طور پر، سر یعنی پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ. یرجون تجارت لن تبور، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. سامعین اکرام، ساری جو کامیاب زندگی ہے اس کا بیان ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں. میں اور آپ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی شرائط بھی بیان ہو رہی ہیں، طریقہ کار بھی بیان ہو رہا ہے، اور پھر اجر کا بھی تذکرہ ہے. لیکن ابتدائی طور پہ میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ ہمارا رب ہے. رب اور بندے کے درمیان کیا حساب کتاب ہے؟ بندہ اپنے رب سے کس چیز کا طالب ہو سوائے اس کی رضا کے.
نوکر کا کام تو مالک کی خوشنودی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی چیز ہے. دیکھیں پھر تو مالک کی بات ہے، مالک کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی اصل تو مالک کی مرضی ہے، آقا کی، مالک کی، رب کی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو مالک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ اجر کی پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے کیا ملے گا، بس رب مالک کو، باس کو، چونکہ ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے نا. بعض اوقات مالک کے اور نوکر کے درمیان اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. ایاز غلام تھا اور محمود غزنوی تھا یا جو بھی بادشاہ تھا، جو مجھے نام اس وقت صحیح نہیں آتا، تو اس کا غلام تھا ایاز. تو وہ غلام تھا، لیکن بادشاہ کی اس پر خصوصی نظر تھی، یعنی نظر کرم تھی یا محبت تھی بادشاہ کی اس غلام سے. اور دیگر جو درباری تھے وہ جیلس تھے کہ بھئی یہ تو غلام ہے اور یہ ہم درباری ہیں، امیر امرا ہیں، اور یہ جو ہے زیادہ بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو بادشاہ نے ان کی وہ جیلسی جو تھی وہ محسوس کر لی. تو ثابت کرنے کے لیے، یعنی محبت جو وہ کرتا تھا اپنے غلام سے، وہ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت ارینج کی. عشائیہ کہہ لیں، ظہرانہ کہہ لیں، جو بھی ہے، بڑا پرتکلف شاہانہ عشائیہ، اور قالین اور برتن اور ظروف وغیرہ جو بھی قیمتی تھے. ظاہر ہے وہ شاہانہ انداز جو بھی ہوتا ہے. اور ایاز بھی شامل تھا اس میں دعوت میں، اور وہ کھانا کھا لیا گیا. اور جب رخصتی کا وقت آیا تو بادشاہ نے اعلان کرایا کہ بھئی اس دربار میں، اس دعوت میں جو بھی لے جانا چاہے، جو بھی موجود ہے، برتن ہو، قالین ہو، جو بھی سامان ہے، وہ آپ لے جا سکتے ہیں، میری اجازت ہے، میں آپ کو تحفے میں دوں گا. تو سارے لوگ جو ہیں وہ سمیٹنے لگے سامان جو بھی تھا. ہر شخص کہتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، سامان سمیٹوں. ایاز کو بھی ظاہر ہے وہ بھی شامل تھا اس میں. تو وہ آیا اور بادشاہ سے لپٹ گیا. تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ لوگ یہ چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور میں نے اجازت دی ہے اور تحفتاً میں دے رہا ہوں، تم کیا ہوا، تم جاؤ نا، یہ برتن وغیرہ لیٹو، جو بھی ہے تم لینا چاہو، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ لو. تو اس نے کہا بادشاہ سرکار، آپ نے تو یہی فرمایا کہ جو چیز پسند ہو، مجھے تو آپ پسند ہیں، تو میں نے آپ پہ جپی ڈال دی، مجھے تو آپ پسند ہیں. سبحان اللہ. تو بس میں یہاں واقعے کو ختم کرتا ہوں. پھر جو اس نے ثابت کرنا تھا ثابت ہو گیا دربار میں. دیکھیں رب اور اس کی خوشنودی، یہ مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. یہاں تو تجارت کی بھی تذکرہ ہے، اور پھر اجر کا، اور پھر مزید کا بھی تذکرہ ہے، لیکن میں آپ کو قرآنی سے بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے بلند ہے، وہ چیز جو سب سے بڑھ کے ہے، وہ رب کی رضا ہے. ایک اور واقعہ اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ
قیامت کا دن ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے، سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، پھر وہ حدیث ہے کہ بھئی سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں کہ یہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ معاملہ اپنے انجام تک پہنچے یوم حشر کا۔ 50,000 سال کا کہا جاتا ہے کہ دن ہوگا، اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ بہرحال تو 50,000 سال تو ابھی تک ساری انسانیت کو نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر یہی کوئی 2-2.5 ہزار سال کا مسئلہ ہے، یا جو بھی ہے، جتنا بھی ہے 50,000 سال، تو حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، انتظار میں ہوں گے سب۔ پھر درجہ بدرجہ سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کو ریفر کرے گا کہ بھئی میرا کام نہیں ہے یہ، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ہوتے 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 مخلوق جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھے گی کہ حضور حساب کتاب شروع کروائیے۔ تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا کام ہے آج۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اس وقت ایسی حمد کریں گے جو اسی وقت ان کو عطا کی جائے گی ان الفاظ میں۔ بہرحال تو آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضور سے کہ آپ اٹھیں، سل توتا، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب شروع کیجئے اور معاملہ آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، میں آپ کی جماعت سے حساب کتاب شروع کروں گا، آپ لائیے کسی امتی کو لائیے تاکہ حساب کتاب شروع ہو۔ اب وہ پہلا جو یعنی امتحان اور یعنی پہلا کون ایسا مطلب پیش کیا جائے کہ روزے یعنی روزے جزا میں اللہ کا جو بھی ہوگی شان، بہت اونچی شان ہوگی، اب بھی ہے لیکن وہ تو ظاہر ہوگی۔ تو حضور فرمائیں اپنی امت پر نظر کریں گے، تو امت میں پھر حضرت ابو بکر صدیق میں نظر پڑے گی، وہ ان کو لے کے اللہ کے در میں حضور پیش کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے فرمائے گا کہ اے محمد، تم نے کس کو میرے سامنے پیش کر دیا؟ کیا تھا جو اس نے نہیں چھوڑا؟ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے فرمائے گا کہ اے ابو بکر، تم میری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے دنیا میں، اور دوست جب دوست کے پاس آتا ہے، تمہارا امتحان بس یہ ہے کہ جب دوست کے پاس آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے۔ بتاؤ تم کیا تحفہ لے کے آئے ہو آج دربار میں؟ حضرت ابوبکر فرمائیں گے کہ حضور، دنیا کی کوئی چیز اس دربار کے قابل نہیں تھی جو میں اپنے ساتھ لاتا، جو اس دربار میں پیش کروں۔ ہاں، میری جان حاضر ہے، یہ میں پیش کرتا ہوں، مرضی آئے تو جہنم میں ڈال لیں، مرضی آئے تو جنت میں ڈال لیں، آپ کی ہے۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بڑا مقام ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ یعنی انسان جب لالچ سے نکل جاتا ہے تو یہ سب سے بلند مقام ہے، مقام رضا اسے کہتے ہیں، مقام رضا۔ تو ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ
ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ سب یہ حساب کتاب ہو جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے، جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا اور مل جائے گا اور مل جائے گا، پھر جنتیوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہ دیکھو اور کیا چاہیے کہ طلب کرو. تو جنتی کہیں گے اللہ کیا چیز ہے جو ہمیں آپ نے نہیں عطا کی، اور کیا مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے فرمائے گا کہ ہاں ایک چیز ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے تو اور بت بنائے ہوئے اپنے، ہمارے بت تو بہت ہیں، لیکن سچا معبود ایک ہے، اللہ. زندگی اگر ہم اللہ کے لیے خاص کر دیں تو یہ بات سب سے بلند ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے. بہرحال جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ آپ سے میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ یتلون کتاب اللہ و اقاموا الصلاۃ و انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. اب یہ دیکھیں، اقامت صلاۃ کی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ وہ ساری زندگی جو ہے آپ نماز کی حالت میں گزاریں. شاید کوئی سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، بہرحال ایک شعر اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں. آٹھوں پہر نماز ہو، آٹھوں پہر. تو نماز میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ساری زندگی ہماری ایک نماز میں گزارے ہم، یعنی بندگی میں گزارے ہیں. نماز بندگی ہے، نماز عبادت ہے، نماز معراج ہے. اور یہ تھوڑا سا نقطہ ہے اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، نماز صرف وہ 5 وقت کی نہیں ہے، ہر دم نماز کی کیفیت، حضوری کی کیفیت، حضوری کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز حضور قلب کے بغیر تو نہیں ہوتی. اب حضور قلب جو ہے وہ صرف نماز کا معاملہ تو نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، وہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے. نماز حضوری کی کیفیت، اور وہ ابھی آپ نوٹ کریں اور غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے انسانی صورت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے. تھوڑا سا غور کیجئے، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تمہاری ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے حضور کی کیفیت، اللہ کے وجود کا احساس. تو دیکھیں، میں نمازی کی بات کر رہا ہوں، اقام الصلاۃ. اچھا، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو میں نے ابھی حدیث جبرائیل سے ایک حصہ آپ کو سنایا کہ اس میں یعنی مقام احسان
کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ اس کا معنی محدود کر دیتے ہیں، معنی محدود نہیں ہے۔ ان تعبد ربک، عبادت، تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کچھ خاص لمحوں میں کی جاتی ہے؟ نو، عبادت تو آپ کا یعنی 24 گھنٹے آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا، تو مومن کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ہر دم بندگی کر رہا ہوتا ہے، اور بندگی ایسی کیفیت میں، حضور فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں تم وقت گزارو۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب میں یہ آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ تم دنیا میں اپنا وقت ایسے گزارو، اس حالت میں گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام احسان ہے، یا کم از کم یہ کہ تمہیں احساس ہو کہ میں اس کی نظر میں ہوں۔ اب یہ وہ نماز کی کیفیت ہے، ہر دم حضوری کی کیفیت ہے، اور یہی جو اللہ والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تزکیہ نفس کے، جو نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ حضوری کی کیفیت میسر آ جاتی ہے۔ اور نہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اور جب انسان اپنا دل پاک کر لیتا ہے تو اس میں وہ یعنی اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ بی یسمعو بی یبصرو بی یبتشو بی یرجلو، حدیث قدسی ہے، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میرے ذریعے سنتا ہے، میرے ذریعے چلتا ہے، میرے ذریعے پکڑتا ہے۔ تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے نماز کی، یہ کیفیت۔ میں مقام احسان کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رضا، یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ رضا الہی جو ہے وہ بڑی چیز ہے، لیکن پھر بات آ گئی یہ اقامت صلاۃ کی، اور پھر بات آ گئی مقام احسان کی۔ تو یہ اصل میں تو ہم دین کے جو ضروریات دین ہیں اس سے واقف نہیں ہیں، ہم لوگ ضروریات دین سے واقف نہیں ہیں۔ ضرورت دین خشیت رب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے پڑھا تھا نا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 28 میں، گزشتہ آیت جو تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کی بھی میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہچان جب آپ کو رب کی حاصل ہو جاتی ہے، معرفت، تو پھر آپ کے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے وجود کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ خشیت کیا ہے؟ ایک حالت ہے، ایک عملی حالت ہے، ایک جو ایک آپ پر طاری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زلزلہ، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، زلزلہ آیا ہے، بہت سخت زلزلہ ہے، مکان کی چھت ہل رہی ہے بری طرح، آپ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو آپ ہر دم یہ یعنی وہ زلزلے کی کیفیت ذرا محسوس کریں نا، اور بڑا بری طرح زلزلہ ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے ایک زلزلہ ہماری اس میں آیا تھا، مردان کی بات کر رہا ہوں، تو ایسا زلزلہ تھا کہ وہ ہلا دیا اس نے مردان کو۔ اور میں بھی سڑک پہ تھا اور سنا یہ ہے، مطلب مردانی کی جو پھر لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، لوگ سجدے میں گر گئے تھے، سڑک پہ سجدے میں گر گئے تھے، یا اللہ خیر کہتے ہوئے۔ اب یہ کیفیت ہے
کہ آپ بس ایک ہی طرف توجہ ہو، یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے اصل میں تو رب ہمارے ساتھ ہی ہے نا، وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب رب کے وجود کا احساس یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس احساس سے عاری ہونا یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ کو اپنے رب کے وجود کا احساس نہ ہو۔ عام طور پہ تو نہیں ہے یہ کیفیت، عام لوگ کوئی گناہ کرنے کے لیے کوئی کمرہ بند کر لیتے ہیں یا ایسی مطلب کوئی بھی چیز ایک تو عام گناہ ہے وہ تو ہم سر عام کرتے ہیں، رشوت سر عام لیتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی خاص ایسی بد اخلاقی یا کوئی گناہ کرنے تو آپ کہتے ہیں یار کمرے بند کر دو، کنڈیاں لگا دو، لائٹیں بند کر دو، اس طرح ہوتا ہے نا، یعنی گناہ کی میں بات کروں۔ تو کیا کمرے بند کر کے اور کنڈیاں لگا کے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے کچھ مریدین تھے، تو ایک مرید سے وہ شیخ صاحب بڑے محبت کرتے تھے، دیگر جو شاگرد تھے ان کے وہ پھر جیلس ہوتے تھے، محسوس کرتے تھے شیخ کی محبت کو ان سے نا خاص طور پہ۔ تو شیخ نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ لوگ ذرا محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دن 5-10 مرغیاں، ایک واقعہ ہے سمجھنے کے لیے اچھا ہے، 5-10 مرغیاں منگوا لی۔ 10 مثال کے طور پہ مرید تھے، ان میں ایک وہ بھی تھا۔ 10 مرغیاں اپنے 10 مریدین کو دی کہ جاؤ ان کو ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو وہ سب چلے گئے، چھریاں ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ 9 جو شاگرد تھے، جو مرید تھے، 9 جو ہے وہ مرغی ذبح کر کے لے آئے، اور ایک وہ جو تھا خاص مرید وہ تو مرغی زندہ لے آیا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، سب مرغیاں یعنی ذبح کر لائیں اور تم زندہ ہی اٹھا لائے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں رب کا وجود نہ ہو، رب تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اجر وغیرہ کے یعنی اس سے آپ نکل آئیں اور بلند چیز کی طرف آئیں، رب کی رضا۔ اور یہ بات دیکھیں میں آپ کو ویسے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ کی ہے آیت۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے رب کی رضا کی تلاش میں۔ یہ ابھی ٹائم کا مسئلہ ہے، میں ویسے ہی آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ اس میں 4 کیٹیگریاں ہیں، تو 2 کیٹیگریاں تو بری ہیں، ایک خالص دنیا کا طلبگار ہے، ایک منافق ہے کیٹیگری لوگوں میں، اور ایک جو ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اولئک الذین، پھر ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی نیک لوگوں کی کیٹیگری ہے۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو یہ کمائیں گے وہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب چکائے گا جلدی۔ پھر یہ آخر میں 4تھی کیٹیگری، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کمنٹ دیتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن وہ بعض لوگ ایسے ہیں ان تینوں سے علاوہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے رب کی رضا کی تلاش میں، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ دیکھیں وہی اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، رضا الہی کا مطلب اس میں بھی رضائل ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے رب کی رضا کے لیے، رب راضی ہو، میں نہیں تو تو یہ بڑا درجہ ہے، اس کے لیے آپ کوشش کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سمجھ میں آتی ہے بات۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔